بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن اور حکومت کو بہت بڑا سرپرائز مخصوص نشستوں کے حوالے سے پارلیمانی خصوصی کمیٹی نے مسودے کی منظوری دے دی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ پارلیمنٹ اس کی منظوری دینے جا رہی ہے، کب تک یہ منظور ہوگا۔ ساتھ میں مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی قیادتوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا۔ ان تمام چیزوں پر آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت تجزیہ پیش کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب کے ساتھ کمنٹس ضرور بھیجا کریں، اور اس ویڈیو کو آپ فیس بک یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے آئینی ترمیم جو 26 آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے ایک طرف حکومت کی بھاگم دوڑ کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، تو ساتھ میں الیکشن کمیشن کا ایک اہم اجلاس ہوا تھا جس میں اسپیکر نیشنل اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکرز کے خطوط کا جائزہ لیا گیا، جہاں پر الیکشن کمیشن کو یہ باور کرایا گیا کہ وہ پارلیمنٹ کے ایک منظور شدہ ایکٹ کے تحت نشستیں حکومت، جماعت اور اتحادیوں کو ملنی چاہیے۔ لیکن اچانک سپریم کورٹ کی 8 رکنی جو 8 ججز کی اکثریت کا فیصلہ 12 جولائی کو آ چکا ہے، اس کی ایک مرتبہ پھر جسٹس منصور شاہ کی طرف سے 8 ججوں نے اتفاق رائے سے پھر وہ وضاحتی اور آرڈر جاری کیا، جس میں کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 189 کے تحت جو ہے الیکشن کمیشن ہے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کے لیے پابند ہے، اور سپریم کورٹ کا یہ حتمی فیصلہ ہے، اس پہ عمل درآمد لازم ہے۔ پارلیمنٹ کا ایکٹ جو ہے وہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کیا جو ایک پلان تھا یا جو ان کی کچھ اس طرح کی سوچ تھی کہ وہ ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن حکومت کو مخصوص نشستیں دینے والے تھے، تو اب ان کا وہ جو معاملہ ایک قسم کا جو ہے ڈراپ ہو چکا ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے اپنا اجلاس ایک مرتبہ پھر اگلے پیر 21 اکتوبر تک ملتوی کر دیا ہے، لیکن ساتھ میں پھر سید خورشید شاہ کی سربراہی میں جو پارلیمانی خصوصی کمیٹی ہے، اس نے جو ہے اس آئینی مسودے کی منظوری دے دی ہے، جس میں بلاول بھٹو زرداری کا دعویٰ ہے کہ اس مسودے پر حکومت، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی فے کا اتفاق ہو چکا ہے۔ لیکن اب دیکھنا ہے کہ جب پارلیمنٹ میں یہ جاتا ہے، اور اس کے لیے آج شام جب میں ابھی آپ سے یہ ویڈیو شیئر کروں گا، 20 سے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، تو کیا وہاں پہ یہ پیش ہو جائے گا؟ آج ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، لیکن امکان تو یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت ہر صورت میں دونوں ہاؤسز سے یہ جو ہے نا بل، آئینی مسودہ میں جو بل ہے وہ اس کو قانونی شکل دی جائے گی، پاس کرایا جائے گا۔ لیکن ساتھ میں جو ججز کے حوالے سے وہاں پہ یہ تو طے ہے کہ وہ جو اب آئینی عدالت کا قیام تو ڈراپ ہو چکا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے سینئر ججز پر مشتمل آئینی جو بینچ قائم کیا جائے گا۔ لیکن چیف جسٹس کے حوالے سے مختلف آرائیں آ رہی ہے، جو مولانا فضل الرحمان کا تھا کہ جو سینئر جج ہے اس کو چیف جسٹس بننا چاہیے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں بھی جو ہے حکومت اور پیپلز پارٹی اس پہ زیادہ تر زور دے رہے ہیں کہ کوئی 3 ججز میں سے کسی ایک سینئر کو جو ہے چیف جسٹس سے بنایا جائے۔ اب دیکھنا ہے کہ پارلیمنٹ اس حوالے سے کیا منظوری دیتی ہے۔ ان تمام چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن ساتھ میں جب یہ ایک اسلام آباد میں جب بھاگم دوڑ ہو رہی ہے، حکومتی میٹنگ علیحدہ ہے، اپوزیشن کے علیحدہ ہے، تو مولانا فضل الرحمان کے پاس سے پی ٹی آئی کا وفد جو قیادت گور خان کر رہے تھے چیئرمین نے، تو اچانک بلاول بھٹو زرداری وہاں پہنچے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی قیادتوں کو ساتھ بٹھایا ہے، وہاں پر اسی مسودے کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ اب بات چیت فائنل تو چیزیں باہر نہیں ہے یہ، لیکن بلاول بھٹو کافی جو ہے پر امید بھی تھا، اور باہر آتے ہوئے اتنا کہا ہے کہ یہ ہفتہ
جو ہے ختم ہو رہا ہے، تو یہ میرا اسلام آباد میں آخری ہفتہ ہوگا۔ اب یہ بھی بڑی بات ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میرا اسلام آباد، اسلام کیا مقصد لیا جائے کہ بلاول اس کے بعد اسلام آباد نہیں آئیں گے یا کہیں باہر جا رہے ہیں یا کسی کے حوالے سے۔ اب یہ اس کی طرح سے وضاحت نہیں ہے، لیکن ایک قسم کا جو چیزیں جو نظر آ رہی ہیں کہ حکومتی ایک ہٹ ڈرمی کی وجہ سے یا جو چیزیں ہیں، ایک پارلیمنٹ یا آئینی ادارے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب یہ ٹکراؤ کیا نتیجہ نکلتا ہے خدا نہ خواستہ، کیونکہ اسلام آباد کے محلاتی سازشوں میں یہ باتیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ جو ہے ایمرجنسی کی باتیں، ایمرجنسی لگے۔ اب وہ ایک الگ بات ہے کیا ہوتا ہے، لیکن ایمرجنسی کی باتیں کی جا رہی ہے۔ اب ان میں کتنی چیزیں وہ حقیقت ہے، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو بڑی نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان کو اس امکان کو نظر انداز نہیں کر رہے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔